بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ان علی علیہ السلام الایثار شیمۃ الابرار۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایثار یعنی دوسرے کو اپنے اوپر مقدم کرنا ابرار اور نیک لوگوں کی خصلت ہے۔ خوب الحمدللہ ہماری گفتگو مغنی الادیب میں حرف انا کے بیان میں تھی۔ خوب عرض ہوا کہ انا دو طریقوں سے استعمال ہوتا ہے۔ ایک انا حرف تأکید ہے کہ جو اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتی ہے، اور دوسرا انا کا استعمال یہ ہے کہ انا حرف جواب ہے، نعم کے معنی میں۔ خوب یہاں پر ابن ہشام عبداللہ ابن زبیر کے جملے سے استشہاد کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک بندہ تھا فضالہ ابن شریک، وہ عبداللہ ابن زبیر کے پاس آتا ہے۔ جس زمانے میں حجاز کے محدود علاقے پر عبداللہ ابن زبیر کی حکومت تھی، کیونکہ معلوم ہے آپ کو کہ کربلا کے بعد تحریک توابین، حضرت مختار کا قیام، اس زمانے میں عبداللہ ابن زبیر نے مکے سے قیام شروع کیا تھا یزید کے مقابلے میں، کہ بہرحال کچھ عرصہ کچھ مناطق اور علاقوں پر اس کی حکومت تھی۔ مکہ ہو گیا، مدینہ، کوفہ، بصرہ، کہ یہ علاقے عبداللہ ابن زبیر کے پاس تھے۔ ایک دیہاتی بندہ تھا فضالہ ابن شریک، وہ عبداللہ ابن زبیر کے پاس آتا ہے اور اشارے اور کنایے میں اس سے مدد طلب کرنا چاہتا ہے۔ جب ابن زبیر کے پاس آیا تو وہاں کا ان ناقتی تعبت، یعنی میرا ناقہ، میری اونٹنی تھک چکی ہے، یعنی اشارہ تھا کہ مالی اعتبار سے خستہ ہوں، تو آپ میری کچھ کمک اور مدد کریں۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر نے سمجھنے کے باوجود تجاہل عارفانہ کرتے ہوئے کہا ارحمھا، خب اگر تمہارا ناکا تھک چکا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، تو اس پر رحم کرو۔ اچھا، وہ بیچارہ سمجھا کہ شاید ابن زبیر نے بات نہیں سمجھی، پھر اس کو کہا کہ یہ بہت زیادہ پیاسا ہے۔ تو یہاں پر بھی ابن زبیر نے سمجھتے ہوئے ناسمجھی کا تظاہر کرتے ہوئے کہا اس کے ہاں، تو پھر اس کو پانی شانی پلاؤ۔ تو اب فضالہ غصے میں آیا، غصے میں آ کر کہتا ہے لعن اللہ ناقتن حملتنی الیک، خدا لعنت کرے اس ناکے پر، اس اونٹنی پر جو اونٹنی مجھے تمہارے پاس لے کر آئی۔ یعنی سمجھ گیا وہ بھی کہ یہ کچھ نہیں کرنا چاہتا۔ جیسے ہی اس نے کہا نا لعن اللہ ناقتن حملتنی الیک، تو یہاں پر ابن زبیر نے جملہ کہا جو ہمارا شاہدی مثال ہے۔ تو ابن زبیر کہتے انا وراکبھا، انا یعنی نعم، ہاں ایسے ہی ہے، نہ فقط اس ناکے پر بلکہ جو اس کا راکب ہے اس پر بھی خدا لعنت کرے۔ تو یہاں پر انا نعم کے معنی میں ہے۔ خوب یہاں سے ایک جنجالی بحث کا آغاز کرتے، مشہور و معروف بحث۔ کہتے ہیں کہ آغا مبرد نے انا جو نعم کے معنی میں ہے اسی پر حمل کیا ہے اس آیہ کریمہ کو، کہ خوب جن لوگوں نے اس آیت کو ایسے قرات کیا ہے ان ھذان لساحران،
کیونکہ اس آیہ کریمہ کی ایک قرأت ہے ان ہاذان لساحران مخففہ کی شکل میں، یعنی انا نہ بلکہ ان ہاذان لساحران. خوب اس صورت میں تو شاید مثال نہیں ہے. یا ایک قرأت اور ہے ان ہاذین لساحران. خوب اس صورت میں بھی ہماری شاہدی مثال نہیں ہے. شاہدی مثال اس قرأت کے مطابق ہے جس قرأت میں پڑھا گیا ان ہاذان لساحران. خوب اب کیا کریں؟ اس انا کو حرف مشبہ بالفعل تو نہیں قرار دے سکتے، کیونکہ اگر آپ حرف مشبہ بالفعل قرار دے تو حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں. خوب ہونا چاہیے ان ہاذین، جبکہ اس قرأت کے مطابق ہے ان ہاذان. خوب حرف مشبہ بالفعل تو نہیں ہو سکتا. اب کیا کریں؟ تو یہاں پر آغا مبرد کہتے ہیں کہ آپ اس انا کو حرف جواب قرار دیں. یعنی گزشتہ آیات سے گویا کہ سوال اٹھا کہ آیا یہ جادوگر ہے یا نہیں ہے، دونوں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون. تو ان آیات کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آخر میں وہ لوگ اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ان ہاذان لساحران، جی ہاں یہ دونوں جادوگر ہیں. تو ان نعم کے معنی میں ہے. خوب ابن ہشام فرماتے ہیں کہ اس حمل پر کہ آپ انا کو نعم کے معنی میں مانیں، اس پر دو ایراد اور دو اشکالات ہوئے. اشکال اول یہ ہے کہ انا کا نعم کے معنی میں آنا شاذ ہے. یعنی انا کو اگر آپ کہیں کہ نعم کے معنی میں ہے اور یہ شاذ ہے، خوب تو فرماتے ہیں کہ اصول اور قانون یہ ہے کہ آپ کسی بھی طریقے سے قرآن مجید کو کسی شاذ مطلب پر حمل نہیں کر سکتے. یعنی آپ آئیں اور قرآن مجید کو ایک ایسی لغت ردیعہ اور شاذ پر حمل کریں کہ جس کو تقریباً بہت ہی کم لوگوں نے، ایک کسی قبیلے وغیرہ نے، کسی خاص تک و تو بندے نے کوئی استعمال کیا ہو. تو کہتے ہیں کہ نہ، آپ قرآن مجید کو ان شاذ جو ہے وہ کیا ہے قراءت پر یا شاذ استعمالات لغت عرب پر حمل نہیں کر سکتے. اچھا دیکھیں یہاں پر میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں آپ کے لیے. لفظ شاذ جیسے کہ شرح تصریف میں آیا ہے 3 طریقوں سے ہے. یہ شاذ 3 طریقوں کا ہوتا ہے. ایک مرتبہ شاذ قسم مخالف للقیاس دون الاستعمال، قیاس کے مخالف ہے، قانون کے مخالف ہے، نہ کہ استعمال کے. استعمال زیادہ ہوتا ہے لیکن قانون کے برخلاف ہے. ایک شاذ کی قسم یہ ہے. دوسری وہ قسم مخالف للاستعمال دون القیاس، ہے تو قانون کے مطابق لیکن استعمال اس طریقے سے نہیں ہوتا. یہ دوسری قسم ہے شاذ کی. اور تیسری قسم کہتے ہیں کہ قسم مخالف للقیاس والاستعمال، قیاس یعنی قانون کے بھی برخلاف ہے، استعمال کے بھی برخلاف ہے. تو آغا تفتازانی شرح تصریف میں کہتے ہیں یہ تیسری قسم مردود ہے، یعنی جو مخالف قیاس و استعمال ہو. خوب یہ والی جو شاذ کی قسم ہے یہ مردود ہے. باقی قسم مخالف للقیاس دون الاستعمال یا قسم مخالف للاستعمال دون القیاس وکلاہما مقبولان، یہ دونوں قسمیں مقبول ہیں، درست ہے. اور اسی طریقے سے معمولاً قرآن مجید کے اندر جو کچھ شواذ آئے ہیں ان کو اسی طریقے سے حل کرتے ہیں کہ درست ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک شاذ ہو لیکن استعمال کے برخلاف نہیں ہو. فصاح بلغا اس کو استعمال کرتا ہے، مثلا جیسے ابا یا ابا. خب ابا یا ابا شاذ ہے، قانون کے برخلاف ہے لیکن بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. فصحا اس کو استعمال کرتے ہیں. یا مثلا استحوذا، خب استحوذا قیاس کے برخلاف ہے لیکن استعمال کے برخلاف نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن ایسا شاذ کہ جو واقعاً یعنی استعمال کے بھی برخلاف ہے، عام طور پر استعمال بھی نہیں ہوتا، تک و تو استعمال کرتا ہے، تو خوب
آپ اس پر قرآن مجید کو حمل نہیں کر سکتے. اور یہاں پر کہنا ان ہذان لساحران، ان حرف نعم ہے، یہ بہت ہی شاذ ہے. یہ پہلا اشکال. دوسرا، چلے مان لیا اس کو بھی خوب، تو دوسرا اشکال یہ آتا ہے کہ بھائی مبتدا کی خبر پر تو لام داخل نہیں ہوتا. خوب مبتدا زید لقائم تو نہیں کہتے، خوب یہ لام کس طریقے سے آیا ہے؟ یہ دو اشکالات ہوئے. خوب بعض لوگ آئے ہیں اور انہوں نے جواب دیا. اما یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لام کیسے داخل ہوا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ لام زائدہ ہے. درست ہے. خوب لام والا مسئلہ تو حل ہوا. یا اگر آپ اس کو لام زائدہ بھی نہ قرار دیں تو بھی ہم کہیں گے کہ یہاں پر مبتدا معذوف ہے، اس مبتدا معذوف پر یہ لام داخل تھا. در حقیقت ان ہذان لہما ساحران، وہ خبر پر داخل نہیں ہے، مبتدا معذوف پر ہے. یا تیسرا جواب جو دیتے ہیں وہ یہ جواب ہے کہ آغا جان اصل میں کیا تھا، کبھی کبھار دو حرف دکھنے میں بالکل ایک جیسے لگتے ہیں، معنی تبدیل ہے لیکن ظاہر میں دکھنے میں ایک جیسے لگتے ہیں. جب ایک جیسے نظر آتے ہیں تو ایک کا حکم دوسرے پر جاری کر دیا جاتا ہے، کہ ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے. ماء نافیہ کے بعد انہیں زائدہ کو لایا جاتا ہے، لیکن بسا اوقات بعض جگہوں پر ماء مصدریہ کے بعد بھی ان کو زائد لایا گیا ہے. خوب، حالانکہ یہ قانون ہے ماء نافیہ کے بعد انہیں زائدہ آنی چاہیے، لیکن کیونکہ دونوں ماء دکھنے میں ایک جیسے ہیں لہذا اس ماء موصول کے بعد بھی انہیں زائدہ کو لے کر آئے. عیناً اسی طریقے سے انا حرف مشبہ بالفعل کے خبر پر لام آتا ہے. درست ہے. تو اب اس کے ساتھ شباہت دیتے ہوئے انا جو نعم کے معنی میں ہے اس کے خبر اس والے استعمال میں بھی مبتدا کے خبر پر لام کو داخل کر دیا گیا. خوب، یہ تین جوابات دیے گئے، لیکن آغا ابن ہشام ان جوابات کو رد کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ بابا یہ جو کہہ رہے لام زائدہ ہے تو اس نقطے کو آپ جان لیں کہ لام زائدہ کا خبر میں آنا یہ کوئی قیاسی نہیں ہے، قانونی نہیں ہے، ضرورت شعری وغیرہ کی وجہ سے آتا ہے. اور یہاں پر تو ضرورت شعری نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے. خوب، اور دوسرا یہ کہ آپ کہیں کہ یہاں پر مبتدا محذوف تھا، اس مبتدا محذوف پر لام داخل ہے. کہتے ہیں یہ بات بھی غلط ہے، کیونکہ بابا ایک طرف سے آپ کہہ رہے ہیں لام تاکید کے لیے، دوسری طرف سے آپ مبتدا کو حذف کرتے ہیں. خوب، یہ گویا کہ جنبے نے متنافیین ہے. بھائی تاکید ہے تو لام کو ذکر کرو نا، مبتدا کو ذکر کرو نا. ایک طرف سے آپ کہہ رہے ہیں کہ تاکید کی وجہ سے ہم لام کو لے کر آ رہے ہیں، خوب دوسری طرف سے مبتدا کو حذف کر رہے ہیں. خوب یہ دیکھیں کأنہ جنبے نے متنافیین ہے، حذف خلاف تاکید ہے، لام تاکید کے لیے. ان دونوں چیزوں کو کیسے جمع کریں گے آپ؟ اور تیسرا جو آپ نے کہا کہ ان ہذہ لشبہ بان المؤکدہ، کہ اس کو اصلاً ابن ہشام قابل جواب ہی نہیں سمجھتے، کہ کیسی باتیں کر رہے ہو یہ. علیٰ خوب، اس طریقے سے بحث یہاں تک آتی ہے. کہ البتہ بحث کا تھوڑا سا ادامہ ہے، آگے چلتے ہیں، دیکھیں تھوڑا سا اس عبارت کا ترجمہ کر لوں. الثانی ان تکون حرف جواب، فرماتے ہیں کہ انا کا دوسرا استعمال وہ یہ ہے کہ یہ حرف جواب کے طور پر انا استعمال ہوتا ہے. حرف جواب بمعنی نعم. خوب، حرف جواب ہے کس کے معنی میں؟ نعم کے معنی میں. خلافاً لابی عبیدہ، آغا ابی عبیدہ کے برخلاف، کہ وہ اس بات کو قبول نہیں کرتے. آغا دمامینی نے جو حاشیہ لگایا ہے مغنی پر، وہ ابو عبیدہ سے نقل کرتے ہیں کہ ابو عبیدہ کی عبارت ایسے ہے فَإِنَّ قَوْلَهُمْ إِنَّ بِمَعنَى نَعَمْ إِنَّمَا يُرِيدُونَ بِهِ التَّأْوِيلَ لَا أَنَّهُ فِي اللُّغَةِ مَوْضُوعٌ لِذَلِكَ. کہ آغا ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ یہ جو انا کو نعم کے معنی میں لیتے ہیں یہ ایک طرح کی تعویل کرتے ہیں، وگرنہ لغت میں اس طریقے سے انا نعم کے لیے واضح نہیں ہوا.
یہ دمامینی نے ابو عبیدہ سے نقل کیا ہے۔ اچھا آ جائے عبارت کی طرف، کقول ابن زبیر لمن قال لہو، جس طریقے سے ابن زبیر کا جملہ اس شخص کے بارے میں کہ جس نے اس کو کہا تھا کہ جنوی فضالہ بن شریک، لعن اللہ ناقۃ حملتنی الیک، تو اس کے جواب میں اس نے کیا کہا تھا؟ ان وراکبھا، یعنی بھلے نعم وراکبھا، اور اس ناکے پر سوار ہونے والے پر بھی لعنت ہو، ای نعم ولعن راکبھا، یعنی ہاں اور خدا ناکے پر سوار ہونے والے پر بھی لعنت کرے، کہ یہاں پر ان نعم کے معنی میں۔ وعن المبرد، آغا مبرد سے ہے کہ انہو حمل علی ذالک قراءت من قرأ ان ھذان لساحران، آغا مبرد نے اسی بات پر حمل کیا اس بندے کی قراءت کو کہ جس نے پڑھا ان ھذان لساحران۔ وَاعْتُرِضَ بِأَمْرَيْن، خوب اس بات پر دو طریقوں سے، دو باتوں کی وجہ سے ایراد کیا گیا، دو امور کے ذریعے سے ایراد کیا گیا ہے۔ احدہما ان مجیء ان بمعنی نعم شاذ حتی قیل انہ لم یثبت فکیف یصح حمل التنزیل علیہ، یہ واقعی ایک قرآن فہمی کے اعتبار سے ایک بنیادی اصول ہے اور بہت ہی اچھا نکتہ ہے۔ کہتے ہیں کہ انہ کا نعم کے معنی میں آنا شاذ ہے، حتیٰ کہ بعض نے تو کہا ہے کہ یہ ثابت بھی نہیں ہے، جیسے ابو عبیدہ کی بات ابھی نقل کی ہم نے، تو بھلا کیوں کر ممکن ہوگا کیف یصح حمل التنزیل علیہ، تو ایسے شاذ پر آپ تنزیل کو، قرآن کو کیسے حمل کر سکتے ہیں؟ یہ پہلا اشکال۔ الثانی، دوسرا، ان اللام لا تدخل فی خبر المبتدا، مبتدا کی خبر پر تو لام داخل نہیں ہوتا، یہاں پر تو لام داخل ہے۔ جواب، وَأُجِيبَ عَنْ هَذَا بِأَنَّهَا لَامٌ زَائِدَةٌ یا لام زائدۃ یا لام زائدۃ، اس لام کا تو جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ لام زائدہ ہے، وَلَيْسَتْ لِلْابْتِدَاء، لام ابتدا تو نہیں ہے۔ یا او بِأَنَّهَا دَاخِلَةٌ عَلَى مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ، یا آپ کہیں کہ نہ آغا یہ لام خبر پر داخل نہیں ہوا، در حقیقت مبتدا محذوف پر داخل ہوا ہے، یعنی اصل میں دا ای لہما ساحران، او بِأَنَّهَا دخلت بعد ان هذه یعنی جو نام کے معنی میں، لشبہ بِإِنَّ الْمُؤَكَّدَةِ لَفْظًا، فرماتے ہیں کہ تیسرا جواب اس طریقے سے دیا گیا ہے کہ آغا یہ جو لام داخل ہوا ہے اس انا کے بعد، اس انا یعنی نام والے انا کے بعد، کیونکہ یہ شباہت رکھتی ہے ان مؤکدہ کے ساتھ لفظاً، خوب اس کی خبر پر جو اس کے بعد جو لام آتا ہے تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، جس طریقے سے اس کا نظیر ذکر کرتے ہیں، کما قال معلوت القریئی، معلوت قریئی کا جو شعر ہے اس میں ایسے آیا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ وَرَجِّ الْفَتَى لِلْخَيْرِ مَا إِنْ رَأَتْهُ عَلَى السِّنِّ خَيْرًا لَا يَزَالُ يَزِيدًا۔ وَرَجِّ الْفَتَى یعنی رجا یا رجو، وہی امیدوار ہونے کے معنی میں، وَرَجِّ الْفَتَى کہ جوان اور فتح کو امید دلاؤ، للخیر خیر کے لیے، ما ان رأیتہ علی السن خیرا لا یزال یزید، کہ یہ عبارت ایسے کہ یزید یعنی لا یزال یزید خیرا، یہ خیرا یزیدو کے لیے مفعول ہے اور علی السن اس کے متعلق ہے، یعنی ورج الفتى للخیر ما ان رأیتہ، یعنی امیدوار کرو، امید دلاؤ جوان کو خیر کے لیے، ما رأیتہ ہوا ہے یعنی ما رأیتہ، جب بھی تم اس کو دیکھو تو بھائی اس کو امیدوار کرو، کیونکہ لا یزال یزید علی السن خیرا، خوب جیسے جیسے وہ عمر میں بڑھتا جائے گا تو خیر میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا۔ ترجمہ تقریباً یہ ہے، یہاں پر شاہدی مثال یہ ہے کہ یہ ماں مائے مصدریہ ہے، درست آگا، یہ ماں کون سا ہے؟ مائے مصدریہ ہے، اس اعتبار سے اس مائے مصدریہ کے بعد ان زائدہ آیا ہے۔ خوب آپ کو معلوم ہے کہ ان زائدہ یہاں پر تو نہیں آتا، خوب تو یہ کیسے آپ کر رہے ہیں؟ وَرَجِّ الْفَتَى لِلْخَيْرِ مَا إِنْ رَأَيْتَهُ فَزَادَ ان کو آغائے
معلوت نے اضافہ کر دیا، کب؟ بعد مل مصدریہ، مائے مصدریہ کے بعد، حالانکہ مائے مصدریہ کے بعد ان کا اضافہ نہیں ہوتا، لیکن کیوں اضافہ کیا؟ لِشَبْهِهَا فِي اللَّفْظِ بِمَن نافیہ، اس لیے کہ یہ شباہت رکھتا ہے لفظاً مائے نافیہ کے ساتھ۔ تمام شد۔ خوب آغا ابن ہشام پلٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بابا یہ بات درست نہیں ہے۔ وَيُضَعِّفُ الْأَوَّلَ، پہلے جواب کو ضعیف کرتا ہے، کیا؟ أَنَّ زِيَادَةَ اللَّامِ فِي الْخَبَرِ خَاصَّةٌ بِالشِّعْرِ، آپ نے کہا کہ یہ لام زائدہ ہے، خوب یہ جواب درست نہیں ہے۔ آغا لام کی زیادتی خبر میں مخصوص ہے شعر کے ساتھ، یہ تو نثر ہے، قرآن مجید ہے، کوئی ضرورت شعری تو نہیں ہے۔ وثانی، اور جو آپ نے دوسرا جواب دیا کہ یہاں پر در حقیقت مبتدا معذوف پر داخل ہے، تو اس کا جواب وثانی ان الجمع بین لام التوکید و حذف المبتدا کالجمع بین متنافیین، آغا لام توکید اور حذف مبتدا کے درمیان جمع کرنا گویا کے متنافیین کے درمیان جمع کرنا ہے، حالانکہ عین متنافیان کی بات نہیں کرے، گویا کے متنافیین کے درمیان جمع کرنا ہے، کیونکہ آغا حذف خلاف توکید ہے اور لام توکید کے لیے لے کر آ رہے ہیں، خوب یہ دونوں چیزیں آپس میں نہیں جڑ سکتی۔ تیسرے سوال کا جواب ہی نہیں دیا آغا ابن ہشام نے، کہ وہ اتنا شل اور بیکار جواب ہے کہ بابا ایک جگہ پر ضرورت شعری کی وجہ سے یا کسی مسئلے کی وجہ سے اگر ان کو لفظاً اضافہ کیا گیا ہے تو آپ یہ قانون تو نہ بنائیں کہ ہر جگہ پر ایسے استعمال کریں۔ تمام شد۔ وکیل اسم ان ضمیر شأن، بعض نے کہا کہ آغا مسئلہ حل کرو، انا کا جو اسم ہے وہ ضمیر شأن ہے، حاضان لسائران مبتدا خبر مل کر کیا بنیں گے؟ اس کے لیے خبر بنتے ہیں، لیکن کہتے ہیں وَهَذَا أَيْضًا ضَعِيفٌ، خوب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسم ضمیر شان ہو اور بعد والا جملہ خبر ہو، یہ بھی ضعیف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لِأَنَّ الْمَوْضُوعَ لِتَقْوِيَةِ الْكَلَامِ لَا يُنَاسِبُهُ الْحَذْفُ، آغا ضمیر شان اصل میں کلام کی تقویت کے لیے ہوتی ہے، خوب جو تقویت کلام کے لیے ہو اس کو حذف کرنا، خوب یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ وَالْمَسْمُوعُ مِنْ حَذْفِهِ شَاذٌ، اور ضمیر شان کا جو محذوف رکھنا ہے وہ بھی شاذ ہے، اور ہم نے کہا کہ شاذ پر آپ قرآن کو حمل نہیں کر سکتے۔ اچھا پلٹ کر آپ کہیں کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی، جو انا مفتوحہ ہے جب وہ مخففہ ہوتا ہے تو وہاں پر آپ ضمیر شان کو مگر معذوف نہیں مانتے، تو کیسے کہہ رہے ہیں کہ ضمیر شان کہ جو تاکید کے لیے ہے اور اس کو حذف کرنا یہ خلاف تقویت کلام ہے، خلاف تاکید ہے، وہاں پر آپ کیسے کر رہے ہیں؟ جواب اصل میں کیا ہے کہ جب انا کو ان پڑھا جاتا ہے تو وہاں پر کلام کی بنا تخفیف پر ہے، اسی لیے دیکھتے ہیں کہ نون کو بھی حذف کر دیا ہے، تو کیونکہ وہاں پر کلام کی بنا تخفیف پر ہے تو وہاں پر سخت گیری نہیں کی، لہذا وہاں پر ضمیر شان کو حذف کر دیا، وہ مشکل نہیں ہے۔ یا دوسرا مسئلہ، اصل میں وہاں پر انا تھا، ان کو جب مخفف کیا گیا تو وہاں پر ضمیر شان کو بھی حذف کر دیا، کیونکہ اگر اس ضمیر شان کو ذکر کریں گے تو وہ جو حذف شدہ نون ہے انا کا وہ واپس بلانا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کسی چیز سے آپ کوئی چیز حذف کرتے ہیں اور بعد میں اس کے ساتھ ضمائر کو متصل کرتے ہیں تو حذف شدہ چیزوں کو واپس لانا پڑتا ہے۔ مثلا آپ کے پاس ہے لم یکو، لیکن جیسے اس کے ساتھ ضمیر کو آپ ملاتے ہیں تو حذف شدہ چیز واپس لے کر آتے ہیں، آپ کہتے ہیں لم یکن ہو۔ یا مثلا اسی طریقے سے اگر آپ یہ کہیں لدو، جیسے ضمیر کو واپس لائیں گے تو آپ کو بلانا پڑے گا حذف شدہ چیز کو، آپ وہاں پر کہتے ہیں لدن کا۔ یا مثلا واللہ، خوب اگر وہاں پر آپ ضمیر لانا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے وَبِكَ لَأَفْعَلَنَّ، تو قانون ہے جو چیز آپ حذف کر دیتے ہیں جب اس کے ساتھ ضمیر متصل کرتے ہیں تو حذف شدہ چیز کو واپس لانا پڑتا ہے۔ خوب دیکھیں عبارت کو،
کہتے ہیں وکیل اسم ان ضمیر شأن وہذا ایضا ضعیف، کیوں؟ اس لیے کہ لأن الموضوع لتقویت الکلام لا یناسبہ الحذف، جو تقویت کلام کے لیے یعنی ضمیر شأن اس کو حذف کرنا مناسب نہیں ہے۔ اگر بعض جگہوں پر حذف ہوتا ہے کہتے ہیں والمسموع من حذفہ شاذ، اور جو حذف والے باب میں سنا گیا ہے وہ شاذ ہے، الا فی باب ان المفتوحہ، مگر ان مفتوحہ کے باب میں، اذا خففت، جب اس کو مخففہ کیا جاتا ہے تو وہاں پر شاذ نہیں ہے، وہاں پر کثرت کے ساتھ اس کے غالباً وہاں پر ضمیر شان کو حذف کرتے۔ فاستسہلوہ، وہاں پر ان لوگوں نے اس باب میں آسان گرفتار، اس کو آسان لیا ہے، کیوں؟ دو نکات کی وجہ سے۔ پہلا نکتہ لورود ہی فی کلام ان کے بنی علی التخفیف، ایک تو یہ ضمیر شان ایسے کلام میں وارد ہوئی ہے کہ جس کلام کی بنا تخفیف پر ہے، لہذا فحذف تبعا لحذف النون، یہاں پر ضمیر شان کو حذف کر لیا گیا نون کے تابعیت میں، کیونکہ نون کو جو وہاں پر حذف کیا گیا ہے تو اس کو بھی کیا ہے، تابعیت حذف نون میں ضمیر شان کو بھی حذف قرار دیا گیا۔ ایک یہ نکتہ۔ دو وَلِأَنَّهُ، دوسرا جواب، لو ذکر، اگر اس جگہ پر ضمیر شان کو ذکر کیا جائے کہ جب کہ ہم نے انا سے ان قرار دیا ہے تو مسئلہ کیا ہوگا، لوجب التشدید، تو ان کو انا کرنا پڑے گا، وہ جو آپ نے مخففہ ان ثقیلہ بنایا ہے اس کو آپ کو پھر ثقیلہ بنانا پڑے گا، مشدد بنانا پڑے گا۔ کیوں بھیا مشدد بنانا پڑے گا؟ کہتے اس لیے اذ الضمائر ترد الاشیاء الى اصولها، کیونکہ ضمائر اشیاء کو اپنے اصل کی طرف واپس پلٹاتی ہے۔ الا تری، مگر تم نہیں دیکھتے، ان من یقول لدو ولم یکو واللہ، کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ ہم نے حذف کیا ہوا ہے، اصل میں لدو لدن تھا، خوب نون کو حذف کر دیا، لم یکو لم یکن تھا، نون کو حذف کر دیا، واللہ کہ قسم ہے، فعل قسم کو وہاں پر حذف کر دیا گیا، لیکن جیسے ہی آپ ضمیر لگائیں گے تو ان حذف شدہ چیزوں کو واپس لاتے ہیں، لدو کو آپ کر دیتے ہیں لدن کا، یا مثلا لم یکو کو آپ کر دیتے ہیں لم یکن ہو، یا واللہ کہ یہاں پر فعل قسم حذف ہے، اگر ضمیر کے ساتھ قسم آئے تو فعل قسم دوبارہ آ جاتا ہے، آپ کہتے ہیں بک لافعلن کذا۔ خوب ایک یہ اشکال، اور دوسرا اگر ضمیر شان والی صورت میں بھی چلے آپ نے حاضان کا جواب دے دیا، لیکن وہ جو ہمارا اعتراض تھا کہ لام مبتدا کی خبر پر کیوں آیا ہے، وہ اشکال تو اپنی جگہ پر باقی ہے۔ حاضان لساحران مبتدا خبر ہے، لساحران مبتدا کی خبر پر لام کیسے آیا ہے، وہ اشکال تو بہرحال باقی رہے گا۔ علی ای حال ان توجیہات کو قبول نہیں کیا۔ اچھا، تین توجیہات اور ذکر کرتے ہیں۔ ایک توجیہ یہ ہے کہ حاضان اسم ہے، مشکل نہ دارے، انہ کا اسم ہے، اگر انہ کا اسم حاضان کہتے ہیں جی، تو یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل میں آیت ہے لغت بل حارث بن کعب کے مطابق، یعنی بن الحارث بن کعب ہے کہ جس کو تخفیفاً پڑھتے ہیں بل حارث بن کعب، لغت بل حارث بن کعب کے مطابق ہے۔ وہ لغت کیا ہے؟ آپ نے سیوطی میں پڑھا ہے کہ وہاں پر یہ شعر پڑھا تھا نا، ان اباہا و ابا اباہا قد بلغا فی المجد غایتاہا، کہ وہاں پر تثنیہ کو رفع نصب و جر تمام صورتوں میں الف کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ خب یہ لغت بل حارث بن کعب ہے، یہ آپ نے سیوطی میں پڑھی ہے کہ ان اباہا و ابا اباہا قد بلغا فی المجد غایتاہا، کہ وہاں پر آپ دیکھیں ان اباہا اباہا، حالانکہ منصوب ہونا چاہیے لیکن وہاں پر ان اباہا۔ تو ایک جواب تو یہ دے رہے ہیں کہ آغا یہ لغت بل حارث بن کعب کے مطابق ہے۔ خوب ظاہراً یہاں پر بھی آپ جواب دیں گے کہ ایک لغت شاذ پر قرآن کو کیسے آپ عمل کرتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ نہ، حاضان مبنی ہے۔ اگر مبنی کیوں ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اس میں شباہت معنوی پائی جاتی ہے۔ خوب اشارہ معنی کیا ہے؟ معنی حرفی ہے۔
خب جب اشارہ معنی حرفی ہے تو حاضان اس حرف کے ساتھ شباہت معنوی رکھتا ہے، اگرچہ اس کا سیوطی میں جواب آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہاں پر عرض کیا تھا کہ ہر شباہت بالحرف اسم کو مبنی نہیں کرتی، بلکہ شباہت مدنی ہو، اس کو حرف سے بالکل دور کرنے والی ہو، اسمیت سے دور کرنے والی ہو، وہ والی شباہت۔ لیکن حاضان میں درست ہے کہ شباہت معنوی ہے، لیکن پھر علامت اسمیت کا تثنیے کا آنا اس کو پھر اسمیت کی طرف لے کر آتا ہے۔ لیکن بہرحال بعض نے اسے جواب دیا، بعض نے کہا ہے کہ آغا حاضا اصل میں اس حاضا کا اپنا الف بھی ہے اور الف تثنیہ بھی ہے، تو کیا ہوا الف تثنیہ کو حذف کر دیا، لہذا حاضانے میں الف تثنیہ نہیں، اس کا اپنا الف ہے۔ اب یہ توجیہات ہیں، دیکھیں وکیل حاضان اسمہا، بعد نے کہا کہ آقا یہاں پر حاضان، ان حاضان لساہران میں حاضان اسم ہے، ثم اختلفا، اس کے بعد پھر اختلاف ہوا، فقیل جاءت علی لغت بالحارث ابن کعب، یعنی بن الحارث ابن کعب فی اجراء المثنى بالالف دائما، کہ وہ لوگ تثنیہ کو الف کے ساتھ ہمیشہ استعمال کرتے ہیں۔ واختارہ ابن مالک، ابن مالک نے یہاں پر یہ قول اختیار کیا، وہ کہتا ہے کہ ایسے آیا ہے کہ وہ ان اباہا و ابا اباہا والی مثال۔ وکیل حاضان مبنیون، بعض کہتے ہیں کہ نہ، ان حاضان میں حاضان مبنی ہے۔ کیوں مبنی ہے؟ حرف کے ساتھ شباہت معنوی رکھتا ہے، لدلالت ہی علی الاشارہ، کیونکہ یہ اشارے پر دلالت کرتا ہے، اور اشارہ معنی حرفی ہے۔ دقت کرے، سیوطی میں آپ پڑھ کر آئے کہ ایک اسم کے اندر معنی حرفی ہو، پھر اس معنی کے لیے چاہے حرف وضع ہوا ہو یا حرف وضع نہ ہوا ہو، ہمین کے معنی حرفی ہو، اسم مبنی ہو جائے گا۔ وَإِنَّ قَوْلَ الْأَكْثَرِينَ هَذَيْنِ جَرًّا وَنَصْبًا لَيْسَ إِعْرَابًا أَيْضًا، اگر پھر اکثریت جو حالت جری اور نصبی میں حاضین پڑھتی ہے اس کا کیا جواب دیں گے؟ کہیں گے وہ بھی اعراب نہیں ہے، وہ بھی بنا ہے، اس کی بنا دو طریقوں سے، حاضان کی شکل میں الف کے ساتھ اور یا و نون کے ساتھ۔ واختارہ ابن حاجب، خوب اس کو ابن حاجب نے اختیار کیا۔ وکیل لما اجتمعت الف هذا و الف التثنیہ، خوب جب الف هذا اور الف تثنیہ جمع ہوئے، درست ہے، جب الف هذا اور الف تثنیہ جمع ہوئے تو قدر بعضهم سقوط الف تثنیہ، بعض نے کہا کہ الف تثنیہ کو حذف کر دیا گیا۔ فلم تقبل الف هذا التغییر، اور جو حاضا کا اپنا الف تھا اس نے کسی قسم کی تغییر کو قبول نہیں کیا۔ خلاصہ کلام، اتنی لمبی چوڑی کہانی ہم نے آپ کو حاضا کے بارے، ان حاضا نے لساہران کے بارے میں بتائی، تمام شد مطلب آگا۔ اچھا، آخر میں تنبیہن کے عنوان سے ایک مطلب کو ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو ان حرفیہ ہے، اگر اس پر زور آپ دقت کریں تو یہ ان 7 جہتوں سے فعل کا صیغہ بھی بن سکتا ہے۔ مجھے یاد ہے ہم جب ابتدا صرف وغیرہ پڑھتے تھے تو یہ تقریباً ایک مستحسن عمل تھا کہ مختلف طلاب آپس میں صرف وغیرہ کا مباحثہ کرتے تھے، ایک دوسرے سے صیغے پوچھتے تھے، تو اس زمانے میں برحال اس قسم کے صیغے ہم لوگ بھی پوچھتے تھے۔ تو ابن ہشام کہتے ہیں کہ آغا ان 7 اعتبار سے فعل بن سکتا ہے، 7 اعتبار سے۔ کیسے آئے؟ خب پہلا فرماتے ہیں کہ آپ اس کو فعل ماضی معلوم سمجھیں، لیکن جمع مؤنث غائب کا صیغہ، فعل ماضی جمع مؤنث غائب یعنی چھٹا صیغہ ضربنا والا، یہ انا وہ صیغہ ہے۔ اب یہ کیسے بنا رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں اس لیے کہ انا اصل میں تھا الاینا، آینا حمزہ یا نون، آینا یعنی سختی، مشقت،
تو انا فعلنا کے وزن پر ہے، اصل میں ہے انا، اگر اصل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بنتا ہے یننا فعلنا. اصل بتا رہا ہوں ابھی تعلیلات سے پہلے، فعلنا یننا ایسے ہے اصل میں. اچھا تو کیا ہوا بھائی؟ قانون ہے، آپ نے تو پڑھا ہے سر میں، یا متحرک ما قبل مفتوح قلب الف میں شود. خوب یننا، یا کو الف میں تبدیل کیا. خوب پھر اس کے بعد الف التقاء ساکنین کی وجہ سے گر گیا. خوب الف التقاء ساکنین کی وجہ سے بھائی گر گیا. پھر کیا کیا؟ پھر نون کو نون میں ادغام کیا، کیونکہ ان نہ بنا، نون کو نون میں ادغام کیا تو بن گیا انا. کیا بن گیا؟ انا. اچھا اب کیا کیا ان لوگوں نے بھائی؟ اس نقطے کی طرف توجہ دلانے کے لیے کہ یہاں پر جو عین الفعل حذف ہوا ہے وہ یا ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ جو فاء الفعل کا فتح تھا اس کو کسرہ میں تبدیل کر دیا، بن گیا انا. دیکھا کیسے تعلیل بنی؟ ایک مرتبہ پھر تکرار کروں، صرف میں آپ پڑھ چکے. آغا انا در حقیقت آینا سے ہے، جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، فعلنا کے وزن پر ہے، یعنی آیننا. یا متحرک ما قبل مفتوح قلب الف میں شود. خوب الف میں تبدیل ہوا التقاء ساکنین، التقاء ساکنین کی وجہ سے الف گر گیا، بن گیا اننا. نون کو نون میں ادغام کیا، بن گیا انا. اچھا عین الفعل ہمارا یا تھا، اس کی طرف توجہ دلانے کے لیے فاء الفعل کے فتح کو کسرہ میں تبدیل کیا، بن گیا انا. یعنی ان بہت ساری خواتین نے جمع کا صیغہ ہے نا، ان بہت ساری خواتین نے مشقت اٹھائی، وہ مشقت میں پڑی. ایک یہ. اچھا دوسرا آپ آئیں اور اس کو کہیں کہ آنا سے فعل ماضی ہے، آنا بمعنی کاروبا، اور یہ بھی اسی فعلنا کے وزن پر ہے کہ اصل میں بنے گا آیننا. خوب آیننا کے بعد وہی پرانی تعویل کرے، یعنی تعلیل کرے، یا متحرک ما قبل مفتوح قلب الف میں شود. خوب نتیجتاً الف کو التقاء ساکنین کی وجہ سے گرا دیا، نون کو نون میں ادغام کیا، پھر عین الفعل کے معذوف پر دلالت کرنے کے لیے فتح کو کسرہ میں تبدیل کیا، بن گیا انا. خوب تمام شدہ گا. یہ ہو گئی دو صورت انا کی. تیسری صورت آغا انا کو فعل ماضی مجہول اس کا صیغہ اول قرار دے. کیا قرار دے آغا؟ صیغہ اول ماضی مجہول کا. اچھا یہ کیسے بھائی؟ فرماتے ہیں وہ یہ اس طریقے سے کہ آپ اس کو مادہ انین، الانین یعنی رونا، نالے کردان، اس سے لے. اصل تھا او نینا. درست ہے؟ خوب یہاں پر تو بہت ہی روشن ہے کہ خوب ادغام کی وجہ سے جو عین الفعل کا کسرہ تھا خوب دیکھے وہ حذف ہو گیا. اس کے بعد کیا بن جائے گا؟ انا. کسرہ تو گیا تو بن گیا انا پہلا صیغہ. اونینا. خوب نون کو نون میں ادغام کیا اور نون کا جو کسرہ تھا وہ گیا، بن گیا انا. اچھا انا بر وزن حب و رد. خوب انا کیسے بنا؟ کہتے ہیں کہ بابا ایک لغت ہے کہ جس لغت میں جو فعل ماضی ہے مجہول کا پہلا صیغہ ہے، یعنی حب و رد، اس کو پڑھا جاتا ہے حب و رد اس طریقے سے، کیونکہ کیل و بی کے ساتھ شباہت دیتے ہوئے اس حب و رد کو حب و رد پڑھا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی انا کو پڑھ دیا گیا انا. یہ تیسرا صیغہ. اچھا چوتھا صیغہ
آپ اس کو فعل امر بھی قرار دے سکتے ہیں، امر واحد مذکر یعنی ساتواں صیغہ. خوب، یہ بھی مادہ الانین سے. درست ہے کہ مضارع بنے گا ان یا انو، کہ یہ ساتویں صیغے کا مضارع کیا بنے گا؟ تئنو. تئنو. اچھا، اب آتے ہیں تئنو سے صیغہ امر بناتے ہیں. خوب، آغا جان کیا کر دیا؟ فعل امر بنانے کے لیے حرف مضارع کو آپ نے حذف کر دیا. درست ہے. لام الفعل کو ساکن کرنا پڑے گا. خوب، لام الفعل کو جیسے ہی ساکن کیا آپ نے تو دو نون ساکن آپس میں جمع ہو گئے. خوب، دونوں کا آپس میں ادغام کر دیا اور پھر اس پر حرکت فتح کو دیا گیا، کیونکہ اخف الحرکات بن گیا انا. انا یعنی تو روتا ہے. سمجھ میں آیا؟ تئنو سے تا کو اڑا دیں امر بنانے کے لیے، لام الفعل کو ساکن کریں، نون کو نون میں ادغام کریں، اور التقاء ساکنین کو ختم کرنے کے لیے آپ فتح کو لے کر آ گئے. خود دیکھیں، اخف الحرکات بن گیا انا. درست ہے. یہ اس صورت میں کہ آپ اس کو کیا بنا رہے ہیں؟ فعل امر واحد مذکر کا صیغہ، ساتواں صیغہ الانین سے. انا یعنی تو روتا ہے. اچھا، اگر پانچواں طریقہ جو اس صیغے میں آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ فعل امر جمع مؤنث مخاطب. دقت کریں، فعل امر جمع مؤنث مخاطب یعنی 12واں صیغہ. مادہ کیا ہو؟ مادہ العینہ، اس مادے سے کہ اس کا مضارع کیا بنتا ہے؟ تعین، تعین، تفعلن، اس سے بنا ہے. تعین، تفعلن، تعین، تفعلن. اچھا، یاد آئے امر بنا. کہتے ہیں کہ امر بنانے کے لیے آپ کو تائے مضارع اڑانی پڑے گی. خوب، تائے مضارع تو گئی. خوب، یا کی جو حرکت ہے وہ حمزے کو دی گئی. خوب، یا کی حرکت جیسے ہی آپ نے حمزے کو دی، تا ین، یا کی حرکت حمزے کی طرف، تا چلی گئی، التقاء ساکنین ہوا یا اور نون کے درمیان، کیونکہ نون مشدد ہے تو اس میں نون اول ساکن ہے. خوب، یا کو حذف کر دیا، بن گیا انا. دیکھا کس طریقے سے تعلیل ہوئی؟ تعین یعنی تعین، اس کو آپ تفعلن کے وزن پر 12واں صیغہ. آگا امر بنانے کے لیے تائے مضارع کو حذف کر دیا. خوب، تائے مضارع کو جو حذف کیا تو ابتدا میں جو حمزہ ساکن ہے اس کو جو یا کا حرکت ہے وہ منتقل کیا. یا کا حرکت حمزے کو منتقل کیا تو یا اور نون اول دونوں ساکن ہے، التقاء ساکنین ہوا، یا کو گرا دیا، بن گیا انا. درست ہے. یہ ہو گیا جمع مؤنث مخاطب کا صیغہ یعنی 12واں صیغہ. اچھا، ایک اور جو یہاں پر آپ چیز استعمال کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اس کو فعل امر مفرد مؤنث مخاطب مؤکد بنون تاکید ثقیلہ قرار دے، یعنی 10واں صیغہ تفعیلینا، لیکن اس میں کیا ہے؟ مؤکد بنون تاکید ثقیلہ یعنی تعیینا، ایسے ایسے. اچھا، فعل امر ہے. خوب، اب یہاں پر کیا ہوگا کہ عزیز من یہاں پر بھی فعل امر جو بنا رہے ہیں تو تا گیا. خوب، جب تا چلا گیا تو یاد ہے آپ کو یو ادو کا قانون، یو ادو، تو وہاں پر آپ واو کو کیسے نکالتے تھے؟ وہاں پر آپ کو یاد ہوگا یہ قانون، کیونکہ اگر فتحہ اور کسرہ باب کے درمیان اگر حرف علت آتا ہے تو ہم اس کو اڑا دیتے ہیں. تو تا کے حذف کرنے کے بعد یہی قانون جاری کیا، حرف علت گیا
درست ہے. تعیینا تعیینا تو بن گیا تعیینا تعیینا تعیینا. خوب اس سے فعل امر بنانے کے لیے تا کو حذف کر دیا, بن گیا ای ای. درست ہے, کیونکہ نون بھی گیا یہ بھی گیا, واحد کا صیغہ ہے نا, تو ای بنا. خوب جیسے ہی آپ نے اس کے ساتھ نون تاکید ثقیلہ کو لگایا تو یا اور نون اول میں التقاء ساکنین ہو گیا, بن گیا انا. بعض نے کہا کہ آگا اس انا کو مرکب مانے آخری ان اور انا سے, کہ وہی کہ حمزہ یہاں پر اعتباطا حذف ہو جاتا ہے, پھر جو ہم نے پہلے آپ کو ذکر کیا تھا کہ انا بن جاتا ہے. دیکھیں عبارت بہت مختصر ہے لیکن 7-8 وجوہ سے صیغہ بیان کیا ہے. تنبیہن, خوب تنبیہ, تأتی انا فعلا ماضیا, انا فعل ماضی مسندا لجماعت المؤنث. خوب چھٹا صیغہ جمع مؤنث کا صیغہ, من العینا کہ وہو التعب, تقول النساء انا یعنی تعبنا, او من آنا یا دوسری صورت آئنا سے اگر نہیں بناتے تو آنا سے بنا بمعنی کروبا, کہ یہاں پر بھی وہی اینن اسی طریقے کے تعویل ہوگی جو میں نے خارج میں عرض کی. تیسرا او مسندن لغیرہن, اوپر کہا نا مسندن لجماعت المؤنث, جمع مؤنث کی طرف اس کی اسناد دے. یہاں کہتے ہیں کہ نہ او مسندن لغیرہن, یہاں جمع مؤنث کی طرف آپ اس کی نسبت نہ دیں. الا انہو من الانین, جمع مؤنث نہ بنا, بلکہ آپ کہیں کہ یہ نہ آئنا سے ہے نہ آنا سے ہے بلکہ انین سے ہے. وَعَلَىٰ أَنَّهُ مَبْنِيٌّ لِلْمَفْعُولِ, اور آپ اس کو مجہول کا صیغہ بنائیں اس بنا پر کہ یہ مبنی للمفعول ہو یعنی مجہول ہو. عَلَىٰ لُغَةِ مَنْ قَالَ فِي رُدَّ وَحُبَّ کہ رِدَّ وَحِبَّ قرار دیتے بالکسر. خوب اس لغت کے اعتبار سے جو ردہ و حبہ کو, کہ یہ آپ ماضی مجہول مفرد مذکر انا, اس انا کو ردہ ردہ حبہ حبہ اس کی طرح کرے, انا کو انا بنائے بالکسر. تشبیہ لہو بالکیلا و بیع, کیونکہ اس کو کیلا اور بیع کے ساتھ شباہت دی گئی ہے. والاصل مثلا اصل ایسے تھا ان زیدن یوم الخمیس, ان زیدن زید رویا خمیس کے دن. ثم قیل ان یوم الخمیس, فعل مجہول بنا دیا آپ نے. درست ہے. او فعل امرن لواحدن, یا آپ اس کو آغا ماضی مجہول صیغہ اول سے ہٹا کر آپ کہنا فعل امر واحد مذکر ہے یعنی صیغہ ششم, یا وہ قرار دے من الانین, انین سے. انوں سے کیا بنا دیا آپ نے انا, ایسے جو عرض کیا. او لجماعت الاناث من العین, یا آپ کہیں کہ فعل امر جمع مؤنث سے مخاطب یعنی 12واں صیغہ. درست ہے, وہ بنا ہے کاروبا. درست ہے. او لجماعت الاناث من العین او من آنا بمعنی کروبا, دونوں میں سے کسی سے بنا, آئینہ سے بنا یا آنا سے بنا. درست ہے. او للواحدت, یا آپ اس کو فعل امر مفرد مؤنث مخاطب. درست ہے. کیا بنائے فعل امر مفرد مؤنث مخاطب 10واں صیغہ للواحدہ, البتہ مؤکدا بالنون من وعی بمعنی وعدہ. تمام شو. خوب ان تأتی ان فعلا ماضیا, فعل کی صورت میں ہم نے 7 طریقوں سے صیغہ بتایا. اور وتأتی ان مرکبتا من ان نافیہ و انا, ان نافیہ اور انا سے. کقول بعضهم ان قائمون, کیا اصل میں تھا, اصل میں کیا تھا ان انا قائمون, ان انا قائمون.
بن گیا ان قائمون، پہلے بیان کر چکے. وقد مضى شرحه تنبیہون. فی الصحاح فرماتے ہیں کہ صحاح جوہری میں آتا ہے العین الاعیاء، عین اعیاء یعنی عاجز کرنا، تھکانا، اس معنی میں. قال ابو زید، جب العین اعیاء کے معنی میں ہو تو لا یبنا منہ فعلون، اس سے پھر اصلاً فعل نہیں بنتا. وقد خولف فیہ، خوب اس میں اختلاف بھی کیا گیا ہے. انتہا. اچھا، فعلی قول ابی زید یسقط بعض الاقسام، اگر کہیں کہ اینا العینا یا اینا نہیں اس سے فعل بنتا تو پھر اوپر جو ہم نے تقریباً 7 طریقوں سے اس کی تعویل کی تھی فعل والی صورت میں، تو 2 تعویلیں ساکت ہو جائیں گی. ایک پہلی جو آپ نے کہا کہ جمع مؤنث کا عین سے، یہ والا بھی ختم ہو جائے گی، اور دوسری 5ویں لجماعت الاناث من العین، وہ بھی ساکت ہو جائے گا، بقایا سیگے بنیں گے. خب تمام شد. الحمدللہ اس طریقے سے لفظ انا کے بارے میں گفتگو تمام ہوئی. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین.